1 مہینے بعد ہی وہاں پر ریسرچ کا جاب مل گیا تھا. تو اگر صحیح معنوں میں پی ایچ ڈی کوئی کر رہا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ کیمپس بھی مل جاتا ہے, اور حکومتیں جو ہے مثلاً یو کے میں آپ کو 20 گھنٹے کام کرنے کی یعنی دوران تدریس اجازت مل جاتی ہے. تو اس لیے ایجوکیشن فائنانسنگ کس طرح ہوگی؟ نہیں, ایجوکیشن فائنینس دیکھیے یہ سب بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. میں نے بھی کیا ہے, فائنینس کیا ہے, مجھے کوئی اسکالرشپ نہیں تھا, میں نے پی ایچ ڈی خود اسی طرح کیا ہے. تو یہ بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کرنا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ان میں سے جینوئن پی ایچ ڈی کر رہے ہیں صحیح طریقے سے, ان کو بہت آرام کے ساتھ وہاں پر مل سکتا ہے. آج کل کے حالات میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلریڈی کر بھی رہے ہوں گے, یعنی اس کا یہ بھی لے رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہے ہوں گے. اسی کے وہ سمجھدار ہوتے ہیں وہاں پر, اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کس طریقے سے ہم ایکسٹرا انکم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پہلی چیز. اب یہ جو اخباروں میں وہ ٹی وی پر دکھایا گیا ہے کہ وہ مسجدوں میں چندہ وغیرہ جمع کر رہے ہیں, یہ محض میرے خیال ایک اسٹنٹ ہے اور پبلسٹی چیز ہے. مسجد میں چندہ جمع کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, نہ کوئی نمازی اتنے پیسے ان کو دے دیں گے. تو یہ بھیک مانگنے کے بجائے وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے جو ہر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ حاصل کرتا ہے؟ آپ کے آپشنز اویلیبل ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا آگے بڑھاؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب بتایا نا جنریشن آف فنڈس کے لیے کیا آپ کو کرنا چاہیے. میں بھی تھا انگلینڈ میں, مجھے بھی اسکالرشپ ملتا تھا, اور ساتھ ساتھ میں نے ایڈیشنل کام بھی کیا. میرے پروفیسر نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ اپنی انکم اگر بڑھانا چاہیں تو میں آپ کو اپنے ایز اسسٹنٹ, ٹیچنگ اسسٹنٹ یا لیبورٹری کے اندر آپ کو ہم ڈیمانسٹریٹر بنا دیں گے. ہمارے پڑوس میں ایک کالج تھا, ان کا آپ شام کو وہاں پڑھا دیا کریے. ہم نے کہا آئی ڈونٹ مائنڈ, اگر وہ پڑھانے لکھانے کی چیز ہے تو ہمیں اس کے الگ سے پیسے ملتے تھے. میں آپ کو گارنٹی سے بات کہہ سکتا ہوں کہ جو بچے بچیاں ہمارے گئے ہوئے ہیں باہر ممالک میں, اس میں اگر وہ کوشش کریں اور اپنے سپروائزر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور سپروائزر سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی دیکھیں 2 طرح سے ان کی مدد ہو سکتی ہے. یا تو ان کو وہ یونیورسٹی جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سبسیڈائز کیا جائے, ان کی فیس وغیرہ جیسے ہے. میں سمجھتا ہوں اتنے ظالم نہیں ہیں وہ لوگ. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی ہم اتنی فیس نہیں پے کر سکتے, ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے, حکومت ہمیں ہر ٹائم دے رہی ہے, میرا خیال ہے وہ ضرور آپ کی کم کر دیں گے, معاف بھی کر سکتے ہیں وہ ٹیوشن فیس وغیرہ آپ کی. لیونگ ایکسپینسز کے لیے آپ تھوڑی جدوجہد کریے, آپ کوئی ایکسٹرا کام کر لیجیے. کچھ آپ بہت سے لوگ جاتے ہیں امریکہ میں تو چاہے وہ منسٹر کا بھی لڑکا ہو لیکن وہ خود پیسے جنریٹ کرتا ہے تب پڑھائی کرتا ہے. لیکن ایک اور جو اس پہ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ پیش کروں کہ کیا ٹائمز ہیو چینجڈ, پاکستان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, امیگریشن لاز, اس کی وجہ سے تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے ان اسٹوڈنٹس کو, اسپیشلی 9/11 کے بعد جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز کا. اس میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ ان لوگوں کو جو اسکالرشپ دیے گئے ہیں ایک کنڈیشن کے تحت دیے گئے ہیں. جہاں جہاں ان کے داخلے ہوئے ہیں وہاں کی یونیورسٹیز اور حکومت جو ہے وہاں کی, ان سے یہ انہوں نے ایک فارم بھروایا ہے, ایک ڈکلیریشن ہے. اس ڈکلیریشن میں یہ لکھواتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اپنا کام ختم کریں گے یو ول گو بیک ٹو پاکستان. یہ ان کا وہ ہے. تو یہ کمٹمنٹ ہے جو کہ ان کو کرنا ہے, اور وہ گورنمنٹ وہاں کی ان کو رہنے نہیں دے گی ایک دن زیادہ. جیسے ہی اپنی تعلیم ان کی مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جو بھی ہے, they cannot stay or stay. میں یوں پوچھ رہا ہوں in terms of finding jobs on campuses, کیونکہ شاید پہلے تھوڑا آسان تھا, اب اتنا آسان نہیں. یونیورسٹی میں دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا بہت قسم کی جابس ہوتی ہیں جو کہ وہاں پہ سمر میں لوگ کر لیتے ہیں, یا کوئی لائبریری میں کہیں آپ کو دے دیا جاب, آپ 4 گھنٹے وہاں شام کو بیٹھ جائیے, اس طرح کی جابس ہوتی ہیں. وہ تو صحیح, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اگر پیورلی اگر ایجوکیشن کی جو فائنانسنگ ہے اس کو, وہ تو چلیں لیونگ ایکسپینسز کے لیے اس طرح کی تو جابس اویلیبل ہیں. آپ نے کہا کہ اسسٹنٹ آپ بن جائیں پروفیسرس کے, وہ بھی ایک آپشن اویلیبل ہے. ڈپارٹمنٹ کو آپ لکھ کے دیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, میں آئی ایم شیور کہ ڈپارٹمنٹ آپ کی فیس جو آدھی کر دے گا یا ان کو ختم کر دے. وہ کہ بھائی ٹھیک ہے افورڈ نہیں کر سکتے, کوئی فرق نہیں پڑا ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. میرا بیٹا جو خود پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور سیلف فائنینس سے کرتا ہے, وہ وہاں پر پڑھاتا ہے اور لیب میں کام کرواتا ہے, اس کو وہ پیسے ملتے ہیں, اسی سے فیس ادا ہوتی ہے. تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. ابھی محمد علی جناح یونیورسٹی سے کچھ لوگ گئے, وہ بالکل بے سہارا قسم کے لوگ تھے. وہاں جاتے ہی انہوں نے ایک ہفتے کے اندر کہیں جاب ان کو مل گیا, تو وہ اپنی لیونگ بھی کر رہے ہیں, فیس بھی اس سے پے کر رہے ہیں. اور یہ سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, یہ سارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو تو 1 سال بعد اگر واقعی وہ سیریس رہا ہے تو ٹیچنگ مل جاتی ہے. مجھے 1 سال بعد انہوں نے ٹیچنگ دے دی, 1 سیکشن دیا, پھر 2 دے دیے, پھر 3 سیکشن دے دیے, تو میرے لیے بہت آسان ہو گیا. میں نے اپنی فیملی کو بھی بلا لیا تھا. تو یہ ایک محض اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آفیشلز دیکھ رہے ہوں گے تو شاید پھر تو وہ اور بھی لیس کیئر کریں گے. لیکن ایک مسئلہ اس میں آئے گا, ایک مسئلہ تھوڑا سا آئے گا, میں آپ کو بتاؤں جو میں بتانا چاہ رہا تھا ابھی. ایک تو یہ کہ اس طرح سے ان کو ہیلپ لے لیں, جاب کر لیں.
مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے اس بار جو اسٹوڈنٹس کو بھیجا ہے بہت سارے طلبہ طالبات ان ممالک میں گئے ہیں جہاں پہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے انگلش نہیں ہے. سمجھے نہیں, جہاں کے جس ملک کی زبان, جیسے آسٹریا ہے, اب آسٹریا میں جو یعنی ہو سکتا ہے یونیورسٹی لیول پہ تو لوگ بول لیتے ہوں انگلش وغیرہ, لیکن اگر وہ چاہے کہ آسٹریا میں کوئی جا کے جاب کر لے, یہ کر لے, تو اس کو تو زبان نہیں آتی. جرمنی ایسے ہے, اب جرمنی میں جو لوگ گئے ہیں وہ جرمنس ہیں. جاپان میں گیا ہے لڑکا پڑھنے کے لیے پی ایچ ڈی, چائنا گئے ہیں, تو لینگویج کی تھوڑا سا ان کو پرابلم ہوگا. تو اس مرتبہ انہوں نے بڑی عقل مندی کی تھی کہ ہمارے بچے بچیاں جو رک جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے, اسکالرشپ پہ جاتے ہیں, تو ان کو یہ کنڈیشن لگا دی کہ بھئی ایسے ممالک میں بھیجو جہاں پہ یہ لوگ اوور اسٹے نہیں کریں, جہاں ان کو جاب وغیرہ تلاش کر لیں, ادروائز دے ول ناٹ ریٹرن بیک ٹو پاکستان. تو یہ بھی ایک ہے اس کے اندر تھوڑا پوٹینشیل پرابلم ہو سکتا ہے. بہت زیادہ نہیں ہے اصل میں. محمد علی جناح سے تقریباً 15-16 طالب علم گئے, جرمنی گئے, اور وہاں پر انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ ان کو جاب مل گیا, اس لیے کہ انگریزی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ فرض کیجیے کہ فاسٹ فوڈ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا 2-3 اور جاب تو مل جاتی ہے, تو بہت جاب مل جاتے ہیں اس میں. تو یہ جو ہمارے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھیک مانگنا, چندہ جمع کرنے بجائے اپنے کام کریں, بلکہ میرے خیال کر رہے ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی سمجھدار نہیں ہے, بہت وہاں جا کے سب سمجھ آ جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, جو جیسے پچھلے سال کے اگر ہم نمبرز لیں, جو پچھلے سال کا بجٹ تھا کہ مور اور لیس اس سال مزید کمی کی گئی تھی. 102 روپیز پر چائلڈ ہوتا ہے پرائمری ایجوکیشن پہ خرچہ, اور 2.2 ملین پر پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ. اور ہمارے ڈیموگرافکس آپ لوگ آبویسلی جانتے ہی ہیں, کتنا بڑا یہ بلنڈر ہے حکومت کی طرف سے, اس حکومت کی طرف سے بھی اور پچھلی حکومت کی طرف سے بھی. یہ تو سب آپ کو پتا ہے. 200 آپ دیکھیں نا, جب سے پاکستان بنا ہے, اگر آپ کو میں تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس دوں, پالیسیز بنی ہیں, یعنی بننا شروع ہوئی ہے سمجھیے آپ 1956 سے ایک پالیسی آئی, پھر 1979 میں دوسری پالیسی آئی, پھر اس کے بعد 88 میں تیسری پالیسی آئی, اور اس کے بعد پھر یہ نئی پالیسی آئی ہے آپ کی 2010 میں جو بنی ہے. اب اس کے اوپر ہوا یہ کہ وہ ساری پالیسی ناکام ہو گئی ہیں آپ کی, اور اس میں بھی یہی ہوا کہ ایجوکیشن کے اوپر جو بجٹ الوکیشن ہوتی تھی وہ کبھی لوگوں کو پوری ملتی ہی نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 1977 سے لے کے اور 1997 تک اگر آپ تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا بجٹ کا ملاحظہ کیجیے تو آپ کو تعجب ہوگا یا نہیں ہوگا, آئی ڈونٹ نو, 20 سالوں میں ان کو کوئی ڈیولپمنٹ یا ریسرچ گرانٹ جو ہے نہیں دی گئی. یہ آن ریکارڈ ہے, آپ اس کو چیک کر لیجیے. تو آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں تعلیم کا معیار خراب ہو گیا, یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہوتی, ریسرچ نہیں ہوتی, تو بھائی کیسے ہوگی؟ مجھے یاد ہے جب میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں تو مجھے 5,000 روپے سالانہ ریسرچ گرانٹ ملتی تھی. اب آپ بتائیے کیمسٹری کا ٹیچر یا پروفیسر جو ہے 5,000 روپے سال میں وہ اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹ کو کیسے ریسرچ کروائے گا؟ کوئی نہیں پوچھنے والا تھا. بٹ اٹ ہیپنڈ, اور فار 20 ایئر دے ور ڈوئنگ اٹ. آپ کا سوال تھا پرائمری ورسز ہائر ایجوکیشن. ایک بریک کا وقت ہو گیا, اس کے بعد ہم اس پہ آئیں گے, اور ایک اور جو چیز کو ہم اٹھائیں گے کہ حکومت کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہیں جہاں سے فنڈز جنریٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. مختلف فورن کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے, تو ان ٹف حالات میں جہاں پہ حکومت کا سپورٹ نہیں آ رہا, تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے, اور ہمارے پینلسٹ سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ٹیونڈ ٹو بی پلس. رمضان ورلڈ کال وائرلیس فون لایا آپ کے لیے رمضان پیکج. اب آپ ورلڈ کال سے ورلڈ کال ملک بھر میں 24 گھنٹے بات کریں ایبسلیوٹلی فری, یعنی نو لائن رینٹ, نو ہڈن چارجز, اور ورلڈ کال وائرلیس فون کے تمام پیکجز پر. اور یہی نہیں, اب ملک بھر میں کسی بھی موبائل یا لینڈ لائن نیٹ ورک پر کال کریں صرف 55 پیسے میں. ورلڈ کال وائرلیس فون, چلو مسکراؤ. ورلڈ کال an Omantel company. اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جو بے نظیر کی جو رپورٹ آئی ہے UN سے, اٹس ناٹ the last word. کیوں شہید بے نظیر بھٹو کی اپنی حکومت کی اس نے کیوں نہیں تفتیش کی؟ یہ سوال اٹھتا ہے, ضرور اٹھتا ہے. What you're saying is that they don't see them as Muslims, they see them as the infidel. And there's two ways to do that. Either they are directly infidel, meaning Pakistani Christians, Pakistani Hindus, people they consider infidel like Ahmadis, or there's people they would ordinarily consider Muslim, but who don't join them. What about like the reform of the whole energy sector? It was last August when Ambassador Holbrooke was here. In fact, he was in Karachi. There was 20 hours of load shedding. For hours of load shedding. انہوں نے APDM کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ بہت ضروری بات ہے کہ ایک اسٹرانگ اور افیکٹو اپوزیشن ہونی چاہیے اسمبلی میں. جب آپ مجرموں کو آپ جرم کی سزا نہیں دیتے بلکہ
آپ ان کو پھر سے بڑے عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ اور چوری کریں. تو چوری تو بڑھنی ہے پاکستان میں. Join Tammy in the daily roundup of current affairs in 24/7, Mondays, Thursdays, and Saturdays at 9:10 p.m. ویلکم بیک ٹو لائیو وائر ان فوکس. ہم بات کریں ایجوکیشن کے حوالے سے. جو یہ اس وقت ایجوکیشن کا کرائسس چل رہا ہے, حکومت نے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کے بجٹ میں جو کمی کی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ پرائمری ورسز ہائر ایجوکیشن, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اور کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں ٹو جنریٹ فنڈز حکومت کے علاوہ. تو پہلے آپ میں چاہوں گا کہ کامنٹ کر لیں. پرائمری ایجوکیشن جو ہے اس میں دو مسئلے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ فنڈز کم ہیں بمقابلے ہائر ایجوکیشن کے, لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فنڈ استعمال ہو رہے ہیں نا وہ بھی بالکل بیکار جا رہے ہیں, اور ادارے بنتے ہیں وہاں پر بھینسیں بال دی جاتی ہیں, گدھے گھوڑے باندھ دیے جاتے ہیں, ٹیچر ہیں تنخواہ لیتے ہیں, آتے نہیں, پڑھاتے نہیں. لیکن سب سے بڑا 100 روپے پر پرسن, یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا پر چائلڈ. یا نہیں وہ بھی مسئلہ ہے, لیکن جو 100 روپے ہیں نا وہ بھی لے کر جیب میں ڈال کے ٹیچر اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں, اور بلڈنگ جو ہے اس میں دوسرے کام ہوتے رہتے ہیں. یہ روز اخباروں میں ہر جگہ آتا رہتا ہے. تو مسئلے سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں جب یہ آتے ہیں نا, کالج یا یونیورسٹی میں آتے ہیں, تو یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بغیر بنیاد کے یا کچی بنیاد پر آپ بڑی عمارت بنانا چاہتے ہیں. اب مثال کے طور پر ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت ہی پور ہوتی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کتاب پڑھیے, تو ان کی ریڈنگ ایبلٹی نہیں پڑھنے کی, ان کی ووکیبلری نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن بالکل یہاں پر پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کی خرابی کی وجہ سے بالکل تباہی کا شکار ہے. اور بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو کوالٹی پہ فوکس کرنا ہی ہے, لیکن یہ جو خرچہ ہو رہا ہے بہت ریورس کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ہر جگہ دنیا کے اندر یہ ایک پیرامڈ کی طرح جاتی ہے. یہ ہر آدمی کے ہائر ایجوکیشن نہیں لیتا, پوری فیکٹس اینڈ فگر. تو نیچے جو بیس ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس پر آپ توجہ دیں تو بیس آپ کی مضبوط بنے گی, تو اوپر جو ہے جو آپ کے لوگ ہائر ایجوکیشن لیں گے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے. اچھا, اس حکومت کے علاوہ کہاں کس طرح فنڈز جنریٹ ہو سکتے ہیں؟ آپ کا باہر کے دونوں کا ایکسپیرینس ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت جو ہمارے سرکاری جامعات ہیں ان میں سے بیشتر کی عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ صرف ایک ہی سورس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہی مطالبہ دہراتے رہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ہمیں کچھ دے دے. لیکن یہ جو جتنی بھی جامعات ہیں سر بڑے بڑے شہروں میں واقع ہیں, کراچی میں ہیں, لاہور, پشاور, اسلام آباد وغیرہ وغیرہ میں, یہاں پر بلینرز بھی موجود ہیں. تو اگر آپ اپنی یونیورسٹی کی حالت ایسی کریں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ ایک بڑا اچھا ادارہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائیویٹ ادارے فنڈ دینے کے لیے خود آتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی بی اے میں جب میں ڈائریکٹر تھا تو گرین لیز بینک کا جو میں نے کنٹری میں وہ ہمارے پاس آیا کہ ہم ایم بی اے بینکنگ یہاں شروع کرانا چاہتے ہیں. انہیں یقین تھا کہ, لیکن ہم نے ان سے کہا کہ پیسے ہم نہیں لیں گے, کام سارا آپ کروائیں, کیونکہ وہاں شک پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک بہت بڑا پروگرام جو آج ساری یونیورسٹیز میں چل رہا ہے ایم بی اے بینکنگ وغیرہ, آئی بی ایم کے لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک سینٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایس, یہ جو ایم آئی ایس مینجمنٹ انفارمیشن, یہ میں نے ڈگری شروع کرائی تو پیسے ہمارے پاس آ گئے. خود گورنمنٹ ہمارے پاس آئی کہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ کرے, تو بلڈنگیں لوگ بنوا دیتے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں یہ جو ایچ ای جے ہے وہ ایک صنعت کار نے بنایا تھا دراصل, جس کو اب مکمل طور پہ بھلا دیا گیا ہے. تو صنعت کار تیار ہیں بشرطے کہ انہیں, وہ اس لیے کہ ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی پہ یقین تھا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, انہوں نے پورا ایک اتنی بڑی عمارت بنا دی, سارا پیسے دے دیا. تو یہاں پہ لمس جو ہیں ان کے پاس کروڑوں روپیہ آ رہا ہے. اسی طرح بزنس مین جو ہے فنڈ دینے کے لیے تیار ہیں. تو گرین لیز بینک کے بعد